تو میر صاحب قبلہ نے بھی فرمایا کہ بھائی ذرا اس شعر کو پھر پڑھنا۔ ان کا اتنا کہنا 1000 تعریفوں کے برابر تھا۔ شیخ موصوف اسی قدر الفاظ کو فرمان التمغہ اپنے کمال کا سمجھے، بلکہ کئی دفعہ اٹھ سلام کیے اور کہا کہ میں اس شعر پر اپنے دیوان میں ضرور لکھوں گا کہ حضرت نے دوبارہ پڑھایا۔ وہ اپنی غزلوں میں ملکی خصوصیتوں کے مضمون بھی لیتے ہیں، مگر نہ اپنے ہم عصر سید انشا کی طرح بہتات سے، نہ جرت کی طرح کمی سے۔ چنانچہ کہتے ہیں، دیکھا نہ میں نے ہند میں جب خشکائے پیشاوری، لینے برنج اے مصطفی روح اپنی پیشاور گئی۔ کیوں نہ دل نظارگی کا جائے لوٹ، لکھنؤ میں حسن کی بندھتی ہے پوٹ۔ تختائے آب چمن کیوں نہ نظر آئے سپاٹ، یاد آئے مجھے جس دم وہ نگی نود کا گھاٹ۔ بعض جگہ اپنے وطن کا محاورہ یاد آ جاتا ہے اور کہہ دیتے ہیں، تیغ نے اس کی کلیجہ کھا لیا، اس نے آتے ہی مجھے سنگوا لیا۔ چمن میں چل کے کر اے مصطفی تو نہ لاؤ آہ، جو جی چلا ہو تیرا امتحان بلبل کو۔ نہ میں صحرا میں نہ گلشن میں نکل جاؤں گا، خوگر شہر ہوں یا خاک میں رل جاؤں گا۔ انہیں عادت تھی اکثر جگہ معاصرین پر چوٹ کر جاتے ہیں، چنانچہ کہا ہے، کچھ میں جرت نہیں ہوں مصطفی سحر بیان، میر و مرزا سے لڑانے یہ غزل جاؤں گا۔ اور تو ثانی کوئی اس کا نہیں، مصطفی کا ہے قتیل البتہ چوٹ۔ اکثر غزلوں کے مقطع میں اپنے فخریے اور ملک سخن کی بادشاہی کا دعویٰ اور مشاعرے کا اپنے دم قدم سے قائم ہونا اور سب شعراء کو اپنا خوشہ چین کہہ دینا ایک بات تھی، اور یہ دعویٰ کچھ بیجا بھی نہ تھا۔ مگر جب سید انشا اور جرت وہاں پہنچے تو نتیجہ بہت برا ظاہر ہوا۔ چنانچہ ان مارکوں کے بعض حالات مناسب حال لکھتا ہوں، اگرچہ ان میں بھی اکثر باتیں خلاف تہذیب ہیں، مگر فن زبان کے طلبگاروں کا خیال اس معاملے میں کچھ اور ہے۔ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ نظم اردو میں چند خیالات معمولی ہیں اور بس، عام مطالب کے ادا کرنے میں قوت بیانیہ کا اثر نہایت ضعیف ہے۔ ہاں، حجب کا کوچا ہے کہ اس میں ایک چیٹک جو شاعر کے دل کو لگی ہوتی ہے تو وہ تاثیر کلام سے مل کر سوتے دلوں کی بغل میں ذرا گدگدی کر جاتی ہے۔ بیان میں صفائی اور زبان میں گرمی اور تراری پیدا کرنی چاہو تو ایسے کاموں کا پڑھنا ایک عمدہ اور زالہ زبان کے تیز کرنے کا ہے۔ مرزا رفیع کی حجمیں ان کی کلیات میں موجود ہیں، مگر شیخ مصطفی سید انشا کی حجمیں فقط چند بڈھوں کی زبانوں پر رہ گئی ہیں، جن کی نظم حیاتاً قریب نثر ہوا چاہتی ہے۔ علاوہ برآن اس صورتحال کا حال دکھانا بھی واجب ہے کہ وہ کیا موقع ہوتے تھے جو انہیں ایسی حرکات ناروا پر مجبور کرتے تھے۔ یہ روایتیں بھی مختلف ہیں اور مختلف زبانوں پر پریشان ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ انہوں نے ان حجووں میں فحش اور گالیوں سے انتہائی درجے کی کثافتیں بھری ہیں۔ خیر، ہمیں چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے شہد کی مکھی بن جائیں، جہاں رسیلا پھول دیکھیں جا بیٹھیں، جالے اور میلے میلے پتوں سے بچیں، جب رس لے چکیں فوراً اڑ جائیں۔ اب ان کے اور سید انشا کے مارکوں کا تماشا دیکھو۔ واضح ہو کہ اول تو مرزا سلیمان شکوہ کی غزل کو مصطفی بنایا کرتے تھے۔ جب سید انشا پہنچے تو ان کے کلام کے سامنے ان کے شعر کب مزہ دیتے تھے۔ غزل سید موصوف کے پاس آنے لگی۔ چند روز کے بعد شیخ صاحب کی تنخواہ میں تخفیف ہوئی۔ اس وقت انہوں نے کہا، 40 برس کا ہی ہے 40 کے لائق،
تھا مرد معمر کہیں 10-20 کے لائق، اے وائے کے 25 سے اب 5 ہیں اپنے، ہم بھی تھے کبھی روزوں میں 25 کے لائق۔ استاد کا کرتے ہیں امیر اب کے مقرر، ہوتا ہے جو در ماہ کے 22 کے لائق۔ چارے کے لگانے سے ہوا 2 کا اضافہ، پھر وہ نہ جلے جی میں کہ ہو 30 کے لائق۔ پھر بھی آمد و رفت جاری تھی۔ اکثر غزلوں میں دونوں باکمال طب آزمائی کرتے تھے اور کچھ چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی تھی، مگر اس طرح کہ کوئی سمجھے کوئی نہ سمجھے۔ ایک دن شیخ مصطفی نے مرزا سلیمان شکوہ کے جلسے میں یہ غزل پڑھی: زہرا کی جو آئی کف ہاروت میں انگلی، کی رشک نے جاویدہ ماروت میں انگلی، بن دودھ انگوٹھے کی طرح چوسے ہے کودک، رکھتی ہے تصرف عجب قوت کی انگلی، غرفے کے تیرے حال پہ از بحر تعاسف، ہر موج سے تھی کل دہن ہوت میں انگلی، مہندی کے یہ چھلے نہیں پوروں پہ بنائے، ہے اس کی ہر ایک حلقہ یاقوت میں انگلی، ڈیش 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 پہلا مصرع، ناچی ہے تیری عالم لاہوت میں انگلی، شہتوت ہے یا صانع عالم نے لگا دی، شیریں کی یہ شاخ شجر توت میں انگلی، پہلا مصرع ڈیش ڈیش ڈیش، ہائک کی گرفتار ہو جو سوت میں انگلی، تھا مصطفی وہ مائل گریا کے پس از مرگ، تھی اس کی دھری چشم پہ تابوت میں انگلی۔ اسی طرح میں سید انشا کی غزل کا مقطع تھا: دیکھ اس کی پڑی خاتم یاقوت میں انگلی، ہاروت نے کی دیدائے ماروت میں انگلی۔ اور بعض شخصوں کی بھی غزلیں تھیں، چنانچہ جب مصطفی چلے گئے تو یاروں میں ان کے بعض اشعار پر بہت چرچے ہوئے اور غزل کو الٹ کر بڈھے بیچارے کے کلام کو خراب کیا۔ چند شعر اس کے خیال میں ہیں جو فحش قبیح کے سبب سے خیال میں رکھنے کے قابل بھی نہیں۔ مقطع البتہ صاف ہے، اس لیے لکھتا ہوں: تھا مصطفی کانا جو چھپانے کو پس از مرگ، رکھے ہوئے تھا آنکھ پہ تابوت میں انگلی۔ یہیں سے فساد کی بنیاد قائم ہوئی اور طرفین سے ہجویں ہو کر وہ خاک اڑی کہ شائستگی نے کبھی آنکھیں بند کر لیں اور کبھی کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ غرض اس غزل کی خبر شیخ مصطفی کو پہنچی۔ وہ پرانا مشاق لکھنؤ بھر کا استاد کچھ چھوٹا آدمی نہ تھا، باوجود بڑھاپے کے بگڑ کھڑا ہوا اور یہ غزل فخریہ کہی۔ اب خواہ اسے بڑھاپے کی کشش کہو، خواہ طبیعت کا امروہہ پن کہو، خواہ آئین متانت کی پابندی سمجھو، غرض اپنی وضع کو ہاتھ سے نہ دیا اور اپنے انداز میں خوب کہا۔ غزل فخر یہ ہے: مدت سے ہوں میں سرخوش صہبائے شاعری، ناداں ہے جس کو مجھ سے ہے دعویٰ شاعری، میں لکھنؤ میں زمزمہ سنجان شعر کو، برسوں دکھا چکا ہوں تماشا شاعری، پھبتا نہیں ہے بزم امیران دہر میں، شاعر کو میرے سامنے غوغائے شاعری، اب طرف خر سے کام پڑا ہے مجھے کہ ہائے، سمجھے ہے آپ کو وہ مسیحا شاعری، ہے شاعروں کی اب کے زمانے کی یہ مواش، پھرتے ہیں بیچتے ہوئے کالا شاعری، لیتا نہیں جو مول کوئی مفت بھی اسے، خفت اٹھا کے آتے ہیں گھر والے شاعری، اے مصطفی ز گوشۂ خلوت بروں خرام، خالیست از برائے تو خجائے شاعری،
ہر سفلہ را زبان و بیانے تو کے رسد آرے توی فغان او بابائے شاعری مجنو منم چرا دیگرے رنج میں برد در حصہ من نامد لیلائے شاعری۔ اس کے علاوہ اور غزلیں بھی کہیں کہ جن میں اس قسم کے اشارے کنائے ہیں۔ چونکہ سید انشا صاحب عالم کے ہاں ہر صحبت میں صدر نشین تھے، انہیں خیال ہوا کہ مصطفی میرا بھی یار ہے۔ مبادا اسے کچھ خیال ہو، خود پالکی میں سوار ہو کر پہنچے اور کہا کہ جلسے میں اس طرح گفتگو ہوئی ہے، بھائی تمہیں میری طرف سے کچھ ملال نہ ہو۔ شیخ مصطفی نے نہایت بے پرواہی سے کہا کہ نہیں بھائی، مجھے ایسی باتوں کا خیال بھی نہیں، اور اگر تم کہتے بھی تو کیا تھا۔ آخر کا فقرہ سید انشا کو کھٹکا، آتے ہی یاروں کو اور بھی چمکا دیا۔ ادھر سے انہوں نے کچھ اور کہا، ادھر سید انشا نے بحر طویل میں یہ شعر کہے: حجو در بحر طویل، بخدا وندے ذاتے کے رہی مست و کری مست و علی مست و حلی مست و حکی مست و عزی مست و سلی مست و خدی مست و شریف است و لطیف است و خبیر است و بصیر است و نصیر است و کبیر است و رؤوف است و غفور است و شکور است و دؤود است و مرا خلق نمود است و بود خالق آفاق۔ قسم میں خرم اکنو کہ میرا ہیچ زا حجوت تو سروکار نبود است، ولے از طرفت گشت شروعی ہما اقوال مزخوف۔ شنوئے مردک ناداں اندر دہنت ساشائے عالم غزل پوچ تو او مثنوی ہر زا کے مجموعہ دشنام غلاتست او شدہ دست گزشتز نظراں لہجہ بنا چار ترا حجو نمودم کے دلم خون شد او جو سید و بلرزیدہ او بو پیچیدہ او تپیدہ او جگر آتش شدہ در سینہ سوزاں من خستہ دل مضطر و حیراں اندر دہنت ساشائے عالم اگر از نزفائے ابلیس نباشی دل ہمچو من سید نہ خراشی کہ از اولاد حسین است و نجیب الطرفین است و شریف است و نظیف است و لطیف است و فصیح است و بلیغ است و بود محسن برحق کہ بجز لطف و کرم بخشی و تعریف کمال و صفت پیش کسے گاہ بیان ہیچ نہ کردست او ترا بود ثنا خان۔ بہت سی غلطیوں کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ انہی دنوں میں مشاعرے میں غزل طرح ہوئی، اس میں ان سب صاحبوں نے غزلیں کہیں۔ مصطفی نے بھی 8 شعر کی غزل لکھی۔ غزل مصطفی: سر مشک کا ہے تیرا تو کافور کی گردن، نے منہ پری ایسے نہ یہ حور کی گردن، مچھلی نہیں ساید میں تیرے بلکہ نہاں ہے وہ ہاتھ میں ماہ سنقور کی گردن، یوں مرغ دل اس زلف کے پھندے میں پھنسا ہے جو رشتہ صیاد میں عصفور کی گردن، دل کیوں کہ پری حور کا پھر اس پہ نہ پھسلے، سانے نے بنائی تیری بلور کی گردن، ایک ہاتھ میں گردن ہو صراحی کی مزہ ہے اور دوسرے میں ساقی مخمور کی گردن، ہر چند میں جھک جھک کے کیے سینکڑوں مجرے پر خم نہ ہوئی اس بت مغرور کی گردن، کیا جانیے کیا حال ہو صبح کو، کیا جانیے کیا حال ہو صبح کو اس کا، ڈھلکی ہوئی تھی شب تیرے رنجور کی گردن، یوں زلف کے حلقے میں پھنسا مصطفی اے وائے، جو طوق میں ہووے کسی مجبور کی گردن۔ سید انشا نے اس غزل پر اعتراض کیے اور ایک قطع بھی نظم کیا۔ ان کی غزل اور قطع درج ہوتا ہے۔ پہلے غزل سنیے۔ سید انشا کی غزل مصطفی کے جواب میں: توڑوں گا خمِ بادائے انگور کی گردن، رکھ دوں گا وہاں کاٹ کے ایک حور کی گردن، خوددار کی بن شکل الف ہائے انالحق، نت چاہتے ہیں ایک نئی منصور کی گردن،
کیوں ساقی خورشید جبیں کیا ہی نشے ہوں، سب یوں ہی چڑھا جاؤں میں یہ نور کی گردن۔ اچھلی ہوئی ورزش سے تیری ڈنڈ پہ مچھلی، ہے نام خدا جیسے سنخ خور کی گردن۔ تھا شخص جو گردن زدنی، اس سے یہ بولے اب دیجئے جو دینی ہے منظور کی گردن۔ آئینے کی گر سیر کرے شیخ تو دیکھے، سر خرش کا منہ ہوک کا لنگور کی گردن۔ یوں پنجائے مژگاں میں پڑا ہے یہ میرا دل، جوں چنگول شہباز میں عصفور کی گردن۔ تب عالم مستی کا مزہ ہے کہ پڑی ہو گردن پہ میری اس بت مخمور کی گردن۔ بیٹھا ہو جہاں پاس سلیمان کے آصف، وہاں کیوں نہ جھکے قیصر و فغفور کی گردن۔ بھینچے ہے بغل اپنی میں اس زور سے جو عشق، تو توڑنے پر ہے کسی مجبور کی گردن۔ اے مست یہ کیا قہر ہے خشتے سر خم سے، کیوں تو نے صراحی کی بھلا چور کی گردن۔ محفل میں تیری شمع بنی موم کی مریم، پگھلی پڑی ہے اس کی وہ کافور کی گردن۔ اے دیو سفید سحری کاش تو توڑے ایک مکے سے خود کے شب دیجور کی گردن۔ جب کشتۂ الف کو اٹھایا تو علم سے، بس ہل گئی اس قاتل مغرور کی گردن۔ بے ساختہ بولا کہ ارے ہاتھ تو ٹک دو، ڈھلکے نہ میرے عاشق مغفور کی گردن۔ حاسد تو ہے کیا چیز کرے قصد جو انشا، تو توڑ دے جھٹ بلعم باعور کی گردن۔ اب وہ قطعہ پیش ہوتا ہے جو انہوں نے مصطفی کی غزل کے رد میں لکھا۔ قطعہ در حجو مشتمل بر اعتراضات۔ سن لیجے گوش دل سے میرے مشفقہ یہ عرض، مانند بید غصے سے مت تھر تھرائیے۔ بلور گو درست ہو لیکن ضرور کیا، خواہی نہ خواہی اس کو غزل میں کھپائیے۔ دستور و نور و طور یہ ہیں قافیے بہت، اس میں جو چاہیے تو قصیدہ سنائیے۔ یہ تو غضب ہے کہیے غزل 8 بیت کی، اور اس میں روپ ایسے انوکھے دکھائیے۔ کیا لطف ہے کہ گردن کافور باندھ کر مردے کی باس زندوں کو لا کر سنگھائیے۔ یوں خاطر شریف میں گزرا کے بزم میں کچلا ہوا شریفہ غزل کو بنائیے۔ ایسے نجس کثیف قوافی سے نظم میں دندان ریختہ پہ پھپھوندی جمائیے۔ بخرے میں آپ ہی کے یہ آئی ہے شاعری، بس منہ میں رکھیے اسے مت سنائیے۔ گردن کا دخل کیا ہے سنخ خور میں بھلا، سانڈے کی طرح آپ نہ گردن ہلائیے۔ مشفق کڑی کمان کو کرڑی نہ بولیے، چلا کر مفت تیر ملامت نہ کھائیے۔ اردو کی بولی ہے یہ بھلا کھائیے قسم، اس بات پر اب آپ ہی مصحف اٹھائیے۔ استاد گرچہ ٹھہرے ہیں صاحب یوں ہی سہی، لیکن ڈھکی ہی رکھیے بس اس کو چھپائیے۔ جھٹ لکھیے روپ رام کٹارا کو ایک خط، بھلو کی مہر سے سند اس کی منگائیے۔ اپنی کمک کے واسطے جا بھرت پور میں رنجیت سنگھ جاٹ کو ہمراہ لائیے۔ یا گرد و پیش کے قصباتی جو لوگ ہیں، ایک بلورا باندھیے انہیں جلدی بلائیے۔ مخلص کا التماس پذیرا ہو سوچ کر، کہنے کے ایسے ریختہ کے باز آئیے۔ سرکار کی یہاں نہیں گلنے کی دال کچھ، روٹی جو کھانی ہووے تو پنجاب جائیے۔ ستلج بیاس راوی و جہلم کی سیر کر، چناب والے لوگوں کو یہ کچھ سنائیے۔ خشکا گدھوں کو دیجیے تو زینہ گاؤں کو، خشکا گدھوں کو دیجیے لو زینہ گاؤں کو، وہاں جا کے بین بھینس کے آگے بجائیے۔ اس رمز کا یہاں شنوا کون ہے بھلا، اب بھیرویں کا ٹپا کوئی آپ گائیے۔ مصطفی نے اس کا جواب اسی غزل میں دیا۔ اے آنکھ موارز ہو میری تیغ زباں سے،
تو نے سپرے عذر میں مستور کی گردن، ہے آدم خاکی کا بنا خاک کا پتلا، گر نور کا سر ہووے تو ہو نور کی گردن، میں لفظ سخن خور مجرد نہیں دیکھا، ایجاد ہے تیرا یہ سخن خور کی گردن، لنگور کو شاعر تو نہ باندھے گا غزل میں، کس واسطے باندھے کوئی لنگور کی گردن، گردن تو صراحی کے لیے وضع ہے ناداں، بے جا ہے خم بادائے انگور کی گردن، اس سے بھی میں گزرا غلطی اور یہ سنیے، باندھے ہے کوئی خوشائے انگور کی گردن، کافور سے مطلب ہے میرا اس کی سفیدی، ٹھنڈی تو میں باندھی نہیں کافور کی گردن، یہ لفظ مشدد بھی درست آیا ہے تجھ سے، خم ہوتی ہے کوئی میرے بلور کی گردن، اتنی نہ تمیز آئی تجھے ربط بھی کچھ ہے، ہر قافیے میں تو نے جو منظور کی گردن، یوں سینکڑوں گردن تو گیا باندھ تو کیا ہے، سوجھی نہ تجھے حیف کے مزدور کی گردن، جو گردنیں میں باندھی ہیں لا تجھ کو دکھا دوں، تو مجھ کو دکھا دے شب دیجور کی گردن، گردن کے تئیں چاہیے ایک شکل کشیدہ، خم کر کے سمجھ ٹکسر مغرور کی گردن، مضمون تو میرا ہی ہے گر اور طرح سے، باندھے تو گما اپنے میں رنجور کی گردن، گر قافیہ پیمائی ہی منظور تھی تجھ کو، تو باندھی نہ کس واسطے مقدور کی گردن، لاکھوں ہی معانی کو کیا قتل پر افسوس، سوجھی نہ تجھے تشنا و ساتور کی گردن، منصف ہو تو پھر نام نہ لے دعوے کا ہرگز، یہ بوجھ اٹھا سکتی نہیں مور کی گردن، منظور ہی کی ڈیش 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 تو باللہ، باندھی نہ گر اب خانہ زنبور کی گردن، ٹوٹے ہوئے نیچے کی طرح میرے قلم سے جاتی ہے پچک شاعر مغرور کی گردن، انصاف تو کر دل میں کہ ایک تیغ میں کیسے میں کاٹ دی دعوے کی تیرے زور کی گردن، کھٹ راگ پہ گایا پہ تیرے ہاتھ نہ آئی، افسوس کے اس تان پہ تنبور کی گردن، سوجھا نہ تجھے ورنہ بتاتا تو اسی دم، ناسور کی پٹی کو بھی ناسور کی گردن، انصاف کیا اس کا میں اب شہ کے حوالے، جھکتی ہے جہاں مار سے لے مور کی گردن، وہ شاہ سلیماں کے اگر تیغ عدالت، ٹک کھینچے تو دو ہو وہیں فغفور کی گردن، جس سر پہ ٹک اپنا وہ رکھے دست نوازش، اس سر کے لیے تکیہ ہو پھر حور کی گردن، اس در کا جو سجدہ نہیں منظور نہ ہوتا، اس در کا جو سجدہ انہیں منظور نہ ہوتا، ملتی نہ فرشتوں کو کبھی نور کی گردن، اے مصطفی خاموش بسخن طول نہ کھچ جائے، یاں کو تہی بہتر سرے پرشور کی گردن۔ ان دونوں خطوں کے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ دونوں باکمال ادائے مطلب پر کس قدر قدرت رکھتے تھے۔ بے شک عام لطف بیان اور خاص طنزوں کے نشتر سید انشاء کی ترجیح کے لیے سفارش کریں گے، مگر بڈھے دیرینہ سال نے جو اسی غزل کی زمین میں مطلوبہ کو ادا کر دیا، یہ قدرت کلام شاید اسے پیچھے نہ رہنے دے۔ شیخ مصطفی کے شاگردوں میں منتظر اور گرم دو بڑے چلتے تپنچے تھے۔ وہ نواب صاحب کی سرکار میں توپ خانہ وغیرہ کی خدمت رکھتے تھے۔ انہوں نے زبان سے، تدبیروں سے، مارکوں سے استاد کی استادی کے مورچے باندھے۔ ایک مثنوی لکھ کر گرم تمانچہ نام رکھا۔ میر انشاء اللہ خان نے جب مشاعرے میں یہ گردن کی غزل پڑھی اور اس میں یہ شعر پڑھا: آئینے کی گر سیر کرے شیخ تو دیکھے، سر خرش کا منہ خوک کا لنگور کی گردن، مقطع میں با اور کا اشارہ بھی ان کی کہنہ سالی پر چوٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کے عہد میں ایک عابد تھا جو بڑھاپے اور ریاضت سے اس قدر تحلیل ہو گیا تھا کہ شاگرد
پوٹلی میں باندھ کر کبھی بغل میں مارے پھرتے تھے، کبھی کندھے پر ڈال لیتے تھے اور جہاں چاہتے تھے لے جاتے تھے۔ تو منتظر نے بھی اپنی غزل میں سید موصوف پر چوٹیں کیں، اور ان میں سے ایک مصرع یاد ہے: باندھی دم لنگور میں لنگور کی گردن۔ کیونکہ سید انشا اکثر دوپٹہ گلے میں ڈالے رہتے تھے، اس کا ایک سرا آگے اور دوسرا سرا پیچھے پڑا رہتا تھا، چنانچہ سید انشا نے اسی وقت ایک شعر اور کہا: صفرا پہ ظرافت کے ذرا شیخ کو دیکھو، سر لون کا منہ پیاز کا امچور کی گردن۔ بڈھے بیچارے کا سر بھی سفید تھا، گوری رنگت بڑھاپے میں خون جم کر سرخ ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ بہت جواب و سوال زبانی بھی طے ہوئے، مگر ان کا اب پتہ لگنا ممکن نہیں۔ استاد مرحوم فرماتے تھے کہ من جملہ اور اعتراضوں کے مصطفی کی غزل میں ماہی سقنخور میں جوئی بتشدید پڑھی جاتی ہے۔ سید انشا نے اس پر بھی تمسخر کیا اور شیخ مصطفی نے یہ شعر سند میں دیا: ماں ایم و فقیری و سیاہ روئی یہ کونین، رخسار سفید عمر را نہ شناسیم۔ سید انشا پر جو اعتراض ہے کہ فقط سقنخور کیوں کہا، یہ شیخ مصطفی کا کہنا بیجا ہے، کیونکہ سقنخور ایک جانور کا نام ہے اور یہ لفظ اصل میں یونانی ہے۔ مچھلی کو اس سے کچھ خصوصیت نہیں ہے۔ سید انشا کی طبیعت کی شوخی اور زبان کی بے باکی محتاج بیان نہیں، چنانچہ بہت سی زٹل اور فحش حجمیں کہیں کہ جس کا ایک ایک مصرع ہزار قمچی اور چابک کا تراقہ تھا۔ بڈھا بیچارہ ابھی اپنی شیخی کی جریب اور عصائے غرور کے سہارے کھڑا ہو کر جتنا کمر میں بوتا تھا مقابلہ کرتا رہا۔ جب نوبت حد سے گزر گئی تو اس کے شاگردوں سے بھی لکھنؤ بھرا پڑا تھا۔ منتظر اور گرم سب کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور جو کچھ ہو سکا شاگردی کا حق ادا کیا۔ ایک دن سب اکٹھے ہوئے، شہدوں کا سوانگ بھرا اور ایک حجو کہہ کر اس کے اشعار پڑھتے ہوئے سید انشا کی طرف روانہ ہوئے اور مستعد تھے کہ زد و کشت سے بھی دریغ نہ ہو۔ سید انشا کو ایک دن پہلے خبر لگ گئی۔ اب ان کی طبع رنگین کی شوخی دیکھیے کہ مکان کو فرش و فروش جھاڑو فانوس سے سجایا اور امرائے شہر اور اپنے یاروں کو بلایا، بہت سی شیرینی منگوا کر خوان لگائے، کشتیوں میں گلوریاں، چنگیروں میں پھولوں کے ہار سب تیار کیے۔ جب سنا کہ حریف کا مجمع قریب آ پہنچا، اس وقت یہاں سے سب کو لے کر استقبال کو چلے، ساتھ خود تعریفیں کرتے، سبحان اللہ واہ واہ سے داد دیتے اپنے مکان لائے، سب کو بٹھایا اور خود دوبارہ پڑھوایا۔ آپ بھی بہت اچھے کودے، شیرینیاں کھلائیں، شربت پلائے، پان کھلائے، ہار پہنائے، ہنس بول کر عزت و احترام سے رخصت کیا۔ لیکن سید انشا نے جو اس کا جواب حاضر کیا وہ قیامت تھا، یعنی ایک انبوہ کثیر برات کے سامان سے ترتیب دیا اور عجیب و غریب حجمیں تیار کر کے لوگوں کو دیں۔ کچھ ڈھونڈوں پر پڑتے جاتے تھے، کچھ ہاتھیوں پر بیٹھے تھے، ایک ہاتھ میں گڈا ایک میں گڑیا، دونوں کو لڑاتے تھے، زبانی حجو پڑھتے جاتے تھے، جس کا ایک شعر یہ ہے: سوانگ نیا لایا ہے دیکھنا چرخے کہن، لڑتے ہوئے آئے ہیں مصطفی و مصطفی۔ ان مارکوں میں مرزا سلیمان شکوہ بلکہ اکثر عمرہ نے سید انشا کا ساتھ دیا اور حریف کے سوانگ کو کوتوال سے کہہ کر ایک دفعہ رکوا دیا۔ اس بات نے شیخ مصطفی کو بہت شکستہ خاطر کر دیا، چنانچہ اکثر غزلوں میں رنگ چھلکتا ہے۔ ان میں سے غزل کا مقطع و مطلع لکھتا ہوں: جاتا ہوں تیرے در سے کہ توقیر نہیں یاں، کچھ اس کے سوا اب میری تدبیر نہیں یاں۔ اے مصطفی بے لطف ہے اس شہر میں رہنا، سچ ہے کہ کچھ انسان کی توقیر نہیں یاں۔ ان جھگڑوں میں بعض شعروں پر مرزا سلیمان شکوہ کو شبہ ہوا کہ ہم پر بھی شیخ مصطفی نے چوٹ کی۔
اس کے عذر میں انہوں نے کہا: قصیدہ در معذرت اتہام انشا، مرشد زادہ شہزادہ مرزا سلیمان شکوہ بہادر۔ بقیہ سنیے ایپیسوڈ 3 میں۔ شکریہ۔